السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی نے ریاست میں آمد پر مسافروں کو قرنطینہ کی پابندیوں سے استثناء دینے والے ممالک کی گرین لسٹ سے مزید 2 ممالک کو خارج کر دیا۔ دبئی میں 1000 درہم کمانے والی غیر ملکی خاتون کی کامیابی کی حیرت انگیز داستان، انٹرنیشنل گروپ آف کمپنیز کی مالک بن گئی۔ برے کام کا برا نتیجہ۔ دبئی کی عدالت نے منشیات اسمگلنگ کے جرم میں غیر ملکی سیاح کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ میری جاسوسی کرتے ہو؟ خاتون نے خاوند کے نصب کردہ کیمرے توڑ ڈالے، عدالت نے سزا سنا دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ اماراتی حکومت نے بڑی سہولت متعارف کرا دی، اب کرونا ایس او پیز سے متعلق جرمانے ایپ کے ذریعے جمع کروائے جا سکیں گے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 14 جون بروز پیر کرونا وائرس کے 1837 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 5,99,823 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1811 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 5,79,045 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کرونا سے مملکت میں 4 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,730 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی نے ریاست میں آمد پر مسافروں کو قرنطینہ کی پابندیوں سے استثناء دینے والے ممالک کی گرین لسٹ سے مزید 2 ممالک کو خارج کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پابندیوں سے استثناء دینے والے ممالک کی گرین لسٹ سے برطانیہ اور تاجکستان کو خارج کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی آمد پر قرنطینہ کی پابندیوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ نیوز کے مطابق ابوظہبی کے محکمہ ثقافت اور سیاحت نے ٹویٹ کی کہ گرین لسٹ ممالک سے آنے والے مسافروں کو صرف ابوظہبی ہوائی اڈے پر ہی PCR ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی۔ دبئی میں 1000 درہم کمانے والی غیر ملکی خاتون کی کامیابی کی حیرت انگیز داستان، انٹرنیشنل گروپ آف کمپنیز کی مالک بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق آج سے 29 سال پہلے ڈاکٹر میری جین الویرو المہدی جب فلپائن سے دبئی آئی تو اس کی عمر صرف 22 سال تھی۔ کیمیکل انجینئر کی ڈگری رکھنے والی یہ خاتون بس اتنا کمانا چاہتی تھی کہ TB کے ہاتھوں مرنے والے اپنے والد کے بعد گھر والوں کی کفالت کر سکے۔ اسے خود بھی علم نہیں تھا کہ دبئی آ کر وہ ترقی، خوشحالی، شہرت اور دولت کی ایسی بلندیوں پر پہنچ جائے گی جس کا لوگ صرف تصور کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میری نے دبئی آنے کے بعد جبل علی میں ٹیکسٹائل کمپنی میں 1000 درہم کی تنخواہ پر بطور کوالٹی کنٹرول افسر اپنا کیریئر شروع کیا تھا اور آج وہ پرائم گروپ آف کمپنیز کی گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے۔ اس گروپ آف کمپنیز کی برانچز یورپ، انڈیا، چین، جاپان اور فلپائن میں بھی ہیں۔ ڈاکٹر میری امارات کی ثقافت میں پوری طرح ڈھل چکی ہے، جس کی ایک وجہ اس کا اماراتی شہری محمد المہدی سے شادی کرنا بھی ہے۔ دونوں نے 2003 میں شادی کی تھی۔ اب 51 سالہ ڈاکٹر میری اسکارف اوڑھے نظر آتی ہے تو لوگوں کو اس کی فلپائنی صورت دیکھ کر تھوڑی سی حیرانی بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر میری اتنی عمدہ منتظم ہے کہ اس کے تمام ملازمین اس کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ برے کام کا برا نتیجہ۔ دبئی کی عدالت نے منشیات اسمگلنگ کے جرم میں غیر ملکی سیاح کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔
تفصیلات کے مطابق دبئی کی مقامی عدالت نے یورپین سیاح کو UAE میں منشیات اسمگل کرنے کے جرم میں 10 سال قید اور 50,000 درہم جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سزا مکمل ہونے کے بعد ملزم کو مملکت سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق جب دبئی ایئرپورٹ پر پولیس نے ٹرمینل پر ایک سوٹ کیس کو لاوارث پایا تو سوٹ کیس کی تلاشی کے دوران حکام نے اس کے اندر 16 کلو گرام ہیروئن پائی۔ اس مقصد کے لیے فوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس کے ذمے مسافر کی تلاشی کا کام لگایا گیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے مسافر کی شناخت کی اور پتہ لگا لیا جسے تب تک گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے ملزم کا دستی بیگ بھی تلاش کر لیا تھا جس میں سے 32 منشیات کی گولیاں برآمد ہوئیں۔ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ منشیات کی گولیاں اس کی ہیں۔ اس نے کہا کہ سوٹ کیس کو ایئرپورٹ پر کسی اور بندے نے حوالے کیا تھا۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ ایک شخص نے اسے تمام قرضوں کی ادائیگی کے بدلے سوٹ کیس کو یورپ میں کسی اور شخص کو دینے کا کہا تھا۔ میری جاسوسی کرتے ہو؟ خاتون نے خاوند کے نصب کردہ کیمرے توڑ ڈالے، عدالت نے سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ایک خاتون کو اپنے خاوند کی جانب سے گھر میں انسٹال کروائے گئے کیمرے توڑنے کے جرم میں بھاری جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق خاتون نے جان بوجھ کر کیمرے توڑ ڈالے تھے جس سے اس کے خاوند کا 5,000 درہم کا نقصان ہو گیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ عرب خاوند نے اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے جس میں CCTV کیمروں کی توڑ پھوڑ سے ہونے والے 2,050 درہم کے نقصان کے علاوہ 15,000 درہم ہرجانے کا بھی تقاضا کیا گیا ہے۔ خاوند کا کہنا تھا کہ بیوی کی اس حرکت سے اسے شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے اسے 15,000 درہم بطور ہرجانہ دلوایا جائے۔ تاہم خاتون کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس کی موکلہ نے کیمروں کو نقصان پہنچا کر مدعی کا مالی نقصان ضرور کیا تھا، مگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس حرکت سے خاوند کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ تاہم فریقین کے بیانات سننے اور جرح کے بعد العین سول کورٹ نے خاتون کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاوند کو ہرجانے کے طور پر 5,000 درہم ادا کرے اور اس کے قانونی اخراجات کی فیس بھی وہی ادا کرے گی۔ اماراتی حکومت نے بڑی سہولت متعارف کرا دی، اب کورونا SOPs سے متعلق جرمانے ایپ کے ذریعے جمع کروائے جا سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکام نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر عائد ہونے والے جرمانوں کی ادائیگی کے لیے بڑی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ اب یہ جرمانے وزارت داخلہ کی اسمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایپ پر جا کر اپنا اماراتی ID نمبر، یونیفائیڈ نمبر یا پاسپورٹ کا نمبر درج کرنا ہوگا، جس کے بعد جرمانوں کی ادائیگی ممکن ہوگی۔ اماراتی وزارت داخلہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ قطار میں لگنے کی زحمت سے بچنا چاہتے ہیں یا شدید گرمی کے موسم میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر عائد ہونے والے جرمانے MOI کی اسمارٹ ایپ کے ذریعے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔